بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کویت سے 60 سال سے بڑی عمر والے کچھ تارکین وطن کو ورک پرمٹ سے متعلق فیصلے سے استثناء حاصل۔ خواتین سے متعلق وزارت اوقاف و اسلامی امور کا اہم فیصلہ سامنے آ گیا۔ وزارت سماجی امور نے ماہ رمضان میں سرکاری اوقات کار کا سرکلر جاری کر دیا۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے ملازمین کے قانون میں تبدیلی۔ تفصیلات کے مطابق 60 سال سے بڑی عمر والے تارکین وطن کے ورک پرمٹ کی تجدید پر پابندی سے متعلق فیصلے میں ترمیم متوقع ہے۔ تاہم یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کویت میں پیدا ہونے والے تارکین وطن کو اس فیصلے سے استثناء حاصل ہوگی۔ پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت کے ڈائریکٹر جنرل بزرگ تارکین وطن کے ورک پرمٹس کی تجدید سے متعلق فیصلے میں ترمیم پر غور کر رہی ہے اور ممکنہ طور پر ملک میں پچھلے 30 سالوں سے رہائش پذیر وہ تارکین وطن جن کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری موجود نہیں، انہیں ورک پرمٹ کی تجدید پر پابندی کے فیصلے سے استثناء حاصل ہوگی۔ ذرائع نے مزید کہا کہ فیصلے میں ترامیم ابھی زیر مطالعہ ہیں اور ان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ جاری نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پچھلے ہفتوں کے دوران افرادی قوت کے رہنماؤں کی میز پر یہ تجویز موجود تھی کہ وہ ایک اور گروپ کو خارج کر دیں جو کویت میں 30 سال سے زیادہ عرصہ مقیم ہے، لیکن اس سلسلے میں ابھی بھی مشاورت جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا، پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت کے ماہرین اور لیبر مینیجرز نے سالانہ ورک پرمٹ کی تجدید کے لیے مالی فیس مقرر کرنے سے متعلق فیصلے کی سفارشات کا ایک مجموعہ پیش کیا تھا، جس میں سے آخری تجویز 3000 دینار مقرر کرنا تھی، لیکن اس پر بحث کے بعد اسے کم کر دیا گیا۔ تاہم سرکاری اداروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی ہم آہنگی کے بعد 2000 دینار مقرر کیا گیا، لیکن اس کی منظوری اب تک نہیں دی گئی۔ 60 سالہ قرارداد میں ترمیم کے لیے 5 اقسام بتائی گئی ہیں، جن میں پہلے نمبر پر ایسے افراد ہوں گے جن کی پیدائش کویت میں ہوئی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر کویت کی سرزمین پر 30 سال سے مقیم افراد کے لیے چھوٹ ہوگی۔ تیسرے نمبر پر بزرگ افراد کے لیے سرکاری انشورنس کے علاوہ نجی جامع صحت انشورنس لازم ہوگی۔ چوتھے نمبر پر اس زمرے کے لیے ورک پرمٹ کی تجدید کے لیے ایک خاص فیس مقرر ہوگی جو سالانہ دگنی کر دی جائے گی۔ آخر میں کویت میں فیملی پر ویزا منتقل کرنے کے لیے وزارت داخلہ سے رابطہ کرنا ہوگا۔ دوسری خبر کے مطابق وزارت اوقاف و اسلامی امور نے صحت کی ضروریات کے پیش نظر مساجد میں خواتین کے داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت اوقاف و اسلامی امور نے تصدیق کی ہے کہ آنے والے رمضان المبارک میں نماز تراویح اور مساجد کا قیام صرف مردوں کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ چندے اور زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ اس سال رمضان میں مساجد میں چندہ جمع کرنے کی اجازت یا اس پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ وزارت برائے سماجی امور کے ہاتھ میں ہے۔ تاہم سماجی امور کی وزارت نے ابھی تک اس سے متعلق کوئی بیان یا فیصلہ جاری نہیں کیا ہے۔ وزارت کے سیکرٹری اطلاعات فرید عمادی نے روزنامہ رائے کو بتایا کہ وزارت نے مساجد کو لیز کرنے اور متعلقہ محکموں کے ساتھ متعدد میٹنگیں کر کے مساجد کو تمام ضروریات مہیا کی ہیں جو صحت کی ہدایت کی تکمیل کو یقینی بناتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، بدقسمتی سے اس رمضان المبارک میں صحت کی ضروریات کے نفاذ کے پیش نظر خواتین کے لیے نمازی ہال دستیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ مساجد میں خواتین کے نماز ہال صرف اس سال مردوں کے لیے مخصوص ہوں گے اور خواتین اور بچوں کو گھروں میں عبادات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ عمادی نے بتایا کہ مسجد الکبیر اس سال تراویح کی نماز اور قیام کے لیے صرف مردوں کے لیے کھلی ہوگی اور بہت سارے معزز قارئین مقامی طور پر رہنمائی کریں گے۔ تلاوت کرنے والے اور مبلغین بیرونی میزبانی نہیں کریں گے۔ تیسری خبر میں وزارت سماجی امور کے سیکرٹری اطلاعات مسلم الصبی نے رمضان کے بابرکت مہینے میں سرکاری کام کے اوقات کے بارے میں ایک انتظامی سرکلر جاری کیا ہے، جس کے مطابق ماہ رمضان میں وزارت پورا ہفتہ صبح 9 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک خدمات فراہم کی جائیں گی۔ وزارت میں کام کے اوقات کے دوران تمام صورتوں میں صحت کی ضروریات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت کو مد نظر رکھا جائے، جبکہ مجاز صحت حکام کے ذریعہ طے شدہ پابندیوں اور ہدایات کے ساتھ ساتھ کام کی ضروریات اور نوعیت کے مطابق طریقہ کار، قواعد اور لچکدار کام کرنے والے ضوابط وضع کیے جائیں گے۔ چوتھی خبر کے مطابق چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے کارکنان کو 3 سال کی بجائے 1 سال کے بعد اقامہ منتقل کرنے کی اجازت دے دی گئی۔
وزیر تجارت و صنعت ڈاکٹر عبداللہ السلمان نے ایک وزارتی سرکلر جاری کیا ہے جس میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے اداروں کے مالکان کے درمیان افرادی قوت کی منتقلی اور نقل و حرکت کی اجازت دی گئی ہے، یعنی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری شعبوں کے کارکنان 3 سال کی بجائے ورک پرمٹ جاری کرنے کے 1 سال بعد ہی اس کی منتقلی کر سکتے ہیں۔ اس فیصلے میں کفیل کی منظوری اور وہی شرائط و ضوابط جن کا اطلاق چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے مالکان کے لیے کام کے کنٹرول سے متعلق 2016 کی وزارتی قرارداد نمبر 9 میں ہوا تھا، ان کے مطابق عمل آئندہ بھی جاری رہے گا۔ عبداللہ السلمان کا یہ فیصلہ کووڈ-19 وائرس سے نپٹنے کے لیے ریاست کی جانب سے احتیاطی تدابیر اور لیبر مارکیٹ پر اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے بعد سامنے آیا۔ پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت کے ڈائریکٹر جنرل احمد موسیٰ نے بھی اس فیصلے پر عبداللہ سلمان کی تائید کی کیونکہ یہ فیصلہ عوامی مفاد میں ہے۔ عبداللہ سلمان نے وزارتی پورٹ فولیو میں اتھارٹی کی محکومیت جمع کرنے کے بعد سال 2021 کے لیے قرارداد نمبر 1 جاری کیا ہے، بشرطے کہ اس پر کام سرکاری گزٹ میں شائع ہونے کے بعد مکمل ہو جائے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے کویت اردو نیوز کے فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب چینل پر وزٹ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔